بندہ پروردگارم امت احمد نبی، دوست دار چار یارم تابع اولاد علی، مذہب حنفی یدارم ملت حضرت خلیل، خاک پائے غوث اعظم زیر سایہ ہر ولی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صاحبو، ایک مرتبہ درود شریف پڑھیے۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ افضل صلواتک وعدد معلوماتک بارک وسلم۔ کہ آج ہماری ویڈیو کا عنوان ہے شریعت اور طریقت۔ شریعت کے جو امام ہیں، طریقت کے جو بزرگ ہیں، اس کو ہم آپ کے سامنے پیش کرنے جا رہے ہیں۔ قرآن و حدیث سے مسائل کا نکالنا ہر شخص کا کام نہیں، اس لیے اگلے بڑے بڑے عالموں نے قرآن و حدیث کو سمجھ کر ان سے مسائل نکالے ہیں۔ ہر آدمی کی سمجھ جو ہے اتنی نہیں ہے کہ وہ قرآن کو سمجھ سکے، یعنی اس کے مسائل کی استنباط کے لیے۔ تو اللہ تعالیٰ پہلے کے بزرگوں کو ایسی سمجھ، ایسا اعلیٰ فہم عطا فرمایا تھا، خداداد ان کی صلاحیتیں تھیں، تو وہ بزرگ حضرات نے جو ہے نا اس میں تابعین ہیں۔ حضرت سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ عنہ 80 ہجری میں آپ کی ولادت ہوئی، تو یہ جو ہے صحابہ کرام سے باضابطہ انہوں نے فیض حاصل کیا، اور انہوں نے جو ہے نا اپنے اللہ کی دی ہوئی نعمت علم سے انہوں نے جو ہے نا کیا کیا، مسائل کا استنباط کیا۔ جی، تو ہر ایک کا کام نہیں ہے۔ اگلے بڑے بڑے عالموں نے قرآن و حدیث کو سمجھ کر ان سے مسائل نکالے ہیں، ان مسائل کو فقہ کہتے ہیں، اور ان عالموں کو مجتہد کہتے ہیں۔ کہ جو مسائل نکالے گئے وہ فقہ ہے، اور وہ مسائل نکالنے والا کون ہے؟ مجتہد ہے۔ وہ مجتہد مانا جائے گا، مجتہد سمجھا جائے گا۔ یہاں پر بتایا جا رہا ہے کہ قرآن و حدیث و اجماع و قیاس سے کوشش کر کے مسائل کا نکالنے والا مجتہد ہے۔ مجتہد ہر شخص نہیں ہو سکتا، بلکہ اس کے لیے زبردست علم، تقوی وغیرہ شروط کی ضرورت ہے۔ کہ یہ علم تقوی تو بتا دیے، اس کے لیے اور بہت سے جو ہے نا کیا بولتے ہیں شرائط کی ضرورت ہوتی ہے اس کے اندر، کہ جو ہے نا کیا بولتے وہ مجتہد کے لیے بہت ضروری ہے۔ ہر آدمی، ہر عالم، ہر مفتی مجتہد نہیں ہو سکتا۔ جی، مجتہد کے لیے بہت بڑے بڑے شرائط ہیں، تو وہ سب جو ہے ہمارے جو پہلے کے بزرگ ہیں، خصوصیت کے ساتھ ہم جن کا تذکرہ کرنے جا رہے ہیں، آپ اس کو سماعت کیجئے۔ سب میں زیادہ مشہور و مقبول 4 مجتہد ہیں جو امام کہلاتے ہیں۔ سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، امام شافعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، امام مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ، امام احمد بن حنبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہ جو ہے نا 4 امام ہیں، یہ 4 مجتہد جو ہے نہایت مشہور، اور یہ سارے جو ہے مجتہدوں کے سردار ہیں۔ ان کی پیروی کرنے والوں کو اعلیٰ ترتیب، یعنی امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ عنہ کا جو مسلک حنفی ہے، اس کی اتباع کرنے والے کو حنفی کہا جائے گا۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے مسلک کو اختیار کرنے والے کو شافعی کہا جائے گا۔ امام مالک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے مسلک پر اتباع کرنے والے کو مالکی کہا جائے گا۔ سیدنا امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے طریقے کو، انہوں نے جو قرآن و حدیث سے سمجھ کر مسائل کو نکالا ہے، اس کو اپناتا ہے، اس کو حنبلی کہا جائے گا۔ ان 4 میں سے کسی ایک امام کی تقلید، پیروی کرنا عام مسلمانوں پر لازم ہے۔ تقلید کرنے والا مقلد کہلاتا ہے۔ یہ 4 میں سے کسی ایک امام کو کے دامن کو پکڑ کر چلے۔ اگر 4 میں سے کسی کو بھی نہیں پکڑا اور اپنے طریقے سے قرآن و حدیث کو سمجھنے کی کوشش کر رہا ہے، تو پھر وہ گمراہ ہو جائے گا، وہ منزل تک نہیں پہنچ سکتا۔ جی، وہ گمراہوں میں گمراہی کا وہ شکار ہو جاتا ہے۔ اسی طرح یہ شریعت کے امام ہیں صاحب، قرآن و حدیث کے ظاہری جو ہے احکام، یہ مسائل، فقہ، فلاں فلاں، یہ سب یہ بیان کرتے ہیں، ان کی اتباع ہمارے لیے ضروری ہے۔ اب یہاں پر بتا رہے ہیں کہ اسی طرح نفس کی درستگی اور اعمال میں خلوص پیدا کرنے کے طریقے اللہ نے توفیق الہی اور اپنے دل کی خداداد روشنی سے سمجھ کر قرآن و حدیث کے موافق بیان فرمائے ہیں۔
جی اس کو جو ہے احسان کہتے ہیں اصطلاح شریعت میں، اصطلاح شرع میں اس کو احسان کہا جاتا ہے۔ اور پھر اس کو دوسرا نام بتایا گیا تصوف کہا جاتا ہے، اور پھر اس کا تیسرا نام بتایا گیا، اس کو طریقت کہا جاتا ہے۔ طریقت شریعت سے باہر نہیں ہے۔ یہاں پر میں اہم بات بولنے جا رہا ہوں کہ دیکھو یہاں پر نفس کی درستگی اور اعمال میں خلوص پیدا کرنے کے طریقے اولیاء اللہ نے توفیق الہی اور اپنے دل کی خداداد روشنی سے سمجھ کر قرآن و حدیث کے موافق بیان فرمائے ہیں۔ یہ اس کو احسان کہا جائے گا، یا تصوف کہا جائے گا، یا طریقت کہا جائے گا، اور طریقت شریعت سے باہر نہیں ہے بلکہ شریعت ہی میں داخل ہے۔ اور ان بزرگوں کو شیخ یا صوفیاء کرام کہتے ہیں۔ یہ جو بزرگ ہیں، یہ جو یعنی کہ ہم کو روحانی تعلیمات جو دینے والے ہیں، ہماری روح کی جو اصلاح کرتے ہیں، ہمارے دلوں پر جن کی نظر ہوتی ہے، یہ جو ہے شیخ ہوتے ہیں یا پھر صوفیاء کرام ہوتے ہیں۔ جی اگرچہ شیخ بہت گزرے ہیں، لیکن ان میں 4 بزرگوار زیادہ مشہور ہیں جو صاحب طریق ہوئے ہیں۔ حضرت سیدنا ابو محمد محی الدین شیخ عبد القادر جیلانی، قطب ربانی، محبوب سبحانی، قندیل نورانی، حضرت سیدنا غوث الاعظم دستگیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ آپ کون ہیں؟ سب میں پہلے یہ جو ہے طریقت کے شیخ ہیں، طریقت کے ہمارے امام ہیں، سید الاولیاء اللہ تعالیٰ نے آپ کو بنایا ہے، پیران پیر ہیں آپ، تو آپ کا بڑا اونچا درجہ ہے۔ سب میں بڑا درجہ جو ہے طریقت میں حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے۔ اس کے بعد دوسرے بزرگ ہیں حضرت سیدنا شیخ معین الدین چشتی حسن سنجری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، جن کو ہم خواجہ غریب نواز یا اجمیر والے خواجہ کے نام سے جانتے ہیں۔ حضرت سیدنا شیخ خواجہ سید محمد بہاؤالدین نقشبند رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، یہ سلسلہ نقشبندیہ کے تیسرے بزرگ ہیں۔ حضرت سیدنا شیخ خواجہ شہاب الدین عمر سہروردی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ہیں، یہ جو ہے چوتھے ہمارے تصوف کے طریقت کے شیخ ہیں، بزرگ ہیں۔ جی اب یہاں پر یہ جو سلسلے ہیں طریقت کے، حضور غوث پاک اللہ تعالیٰ کا سلسلہ آپ کی طرف منسوب کرتے ہوئے قادریہ ہے، حضرت خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا سلسلہ آپ کی طرف منسوب کرتے ہوئے چشتیہ ہے، حضرت سیدنا خواجہ محمد بہاؤالدین نقشبند رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا سلسلہ آپ کی طرف منسوب کرتے ہوئے نقشبندیہ ہے، اور حضرت سیدنا خواجہ شہاب الدین سہروردی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا جو سلسلہ ہے وہ آپ کی طرف منسوب کرتے ہوئے سہروردیہ ہے۔ اب یہ قادریہ، چشتیہ، نقشبندیہ اور سہروردیہ، یہ جو 4 سلاسل ہیں، ہم آپ کو شروع میں بتائے تھے شریعت کے 4 امام ہیں، اور ان کے ماننے والے کون ہیں؟ حنفی، شافعی، مالکی، حنبلی۔ اب یہ تصوف کے 4 امام، 4 بزرگ ہیں، ان کے ماننے والے کون ہیں؟ قادری، چشتی، نقشبندی، سہروردی۔ تو اب یہ فقہ کا جو آپ جس کو اپنا امام بنائے ہیں، جن کے مسلک پر آپ چل رہے ہیں، اگر میں حنفی ہوں، میں اب حنفی ہو کر میں کسی دوسرے جو ہے مسلک والے کو نیچا کرنے کی کوشش کر رہا ہوں، اس کو کم تر کر رہا ہوں، تو یہ میرے لیے جائز نہیں ہے۔ اہل سنت و جماعت ایک لوٹے کا نام نہیں ہے، کسی ایک خاص طبقے کا نام نہیں ہے۔ اہل سنت و جماعت کے مطابق ہم یہاں پر عقائد کو آپ کے سامنے بیان کر رہے ہیں، اور اہل سنت و جماعت پوری دنیا میں سواد آدم ہیں۔ سب میں بڑی جماعت اگر کوئی ہے تو اہل سنت و جماعت ہے۔ جی اس میں حنفی بھی ہے، شافعی بھی ہے، اور جو مالکی بھی ہے، حنبلی بھی ہے، اور قادری بھی ہے، چشتی بھی ہے، نقشبندی بھی ہے، سہروردی بھی ہے۔ اب باقی کے جو تصوف کے طریقت کے آپ جو سلسلے دیکھتے ہیں، شاذلی سلسلہ ہے، جی رضوی سلسلہ ہے، اشرفی سلسلہ ہے، شرفی سلسلہ ہے، کتنے سلاسل ہیں، یہ سب جو ہے ان سلسلوں کی شاخیں ہیں۔ اصل 4 بڑے سلسلے یہ ہیں۔ تو اب یہاں پر بتلانے کا مقصد کیا ہے؟ جس امام یا شیخ سے اعتقاد ہو
آپ شریعت میں چاہے آپ کسی کو اپنا امام بنا لیجئے، طریقت میں آپ چاہے کسی بھی سلسلے سے بیعت ہو جائیے اور اللہ رسول کو راضی کرنے کے اعمال کیجئے، اس پہ کوئی آپ پر اعتراض نہیں ہوگا۔ یہ چاروں اہل سنت و جماعت میں شریعت کے امام داخل ہیں، یہ چاروں تصوف کے بزرگ جو ہے اہل سنت و جماعت میں داخل ہیں۔ کسی ایک سلسلے کو اہل سنت و جماعت کا سلسلہ نہیں کہا جا سکتا، کسی ایک مسلک کو ہی صرف اہل سنت و جماعت نہیں کہا جا سکتا، بلکہ شریعت کے بھی چار جو ہے نا کیا بولتے ہیں اس میں مسالک ہیں، اور طریقت کے بھی چار سلاسل ہیں۔ یہ سب مل کر اہل سنت و جماعت ہے۔ ایک بڑے سمندر کا نام اہل سنت و جماعت ہے، سواد آدم کا نام اہل سنت و جماعت ہے، دنیا کی مسلمانوں کی سب میں بڑی جماعت کا نام اہل سنت و جماعت ہے۔ یہاں پر بتایا جا رہا ہے، ہم کو تنبیہ کی جا رہی ہے، ہم کو تعلیم دی جا رہی ہے، ہم پر زور دیا جا رہا ہے، ہم کو اس کا پابند رہنے کے لیے ہم کو جو ہے نا لازم ٹھہرایا جا رہا ہے۔ کیا ہے؟ جس امام یا شیخ سے اعتقاد ہو ان کی پیروی کر کے دوسروں کو خفیف یا حقیر سمجھنا باعث گناہ ہے، گناہ کا کام ہے کہ ہم ایک مسلک کو اختیار کرتے ہوئے دوسرے مسلک کو جو ہے نا کیا بولتے ہیں حقیر سمجھ رہے ہیں، تو یہ ہمارے لیے صحیح بات نہیں ہوگی۔ ہم ایک سلسلے میں مرید ہیں، دوسرے سلسلے کو جو ہے نا اس کی خامیاں تلاش کرنے کی کوشش کر رہے ہیں اور اس کو جو ہے نا حقیر سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں، لوگوں میں اختلاف پیدا کر رہے ہیں، تو یہ جو ہے اس سے یہ ہمارا کام صحیح نہیں ہوگا، بلکہ یہ گناہ کا باعث ہوگا، گناہ کی بات ہوگی۔ فسادی باتیں اللہ کو پسند نہیں ہیں، فتنے کی باتیں اللہ کو پسند نہیں ہیں۔ تو بتلانے کا مقصد یہ ہے کہ یہ طریقت اور شریعت جو ہے یہ سب اللہ تک پہنچانے کے لیے ہے۔ اللہ تک پہنچنے کے جو ہے نا یہ شریعت کے اور طریقت کے راستے ہیں، یہ شریعت کے اور طریقت کے امام اور بزرگ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس لیے عطا فرمایا تاکہ ان کے ذریعے تک ہم جو ہے نا اس کا عرفان پا سکیں، قرآن و حدیث پر عمل ہو سکے۔ تو ہم کو جو ہے نا ان سے سچی محبت کرنا چاہیے، ان سے زندگی بھر وابستگی رکھنا چاہیے، اور ان کی محبتوں کے ساتھ ان کے نقش قدم پر چلتے ہوئے ہمیں اپنی دنیا کو آباد کرنا چاہیے، اور آخرت تو ماشاءاللہ ان کے جھنڈوں کے سائے تلے ہوگی۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔